السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم بات کریں گے ایمان اور جدید دنیا کی، یعنی مصنوعی ذہانت کے دور میں مسلم موجدوں کی پرورش کیسے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو سبسکرائب اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا، یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اپنی شناخت کی بات ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں صرف نئے آلات استعمال کرنے والی ہوں، یا وہ ایسے لیڈر بنیں جو ان آلات کو مقصد اور ایمان کے ساتھ خود تشکیل دیں؟ یہی وہ انتخاب ہے جو ہمارے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔ دیکھیں، تعلیم کی دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے بدل رہی ہے۔ روایتی کلاس رومز کی دیواریں اب باقی نہیں رہیں اور علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس لامحدود معلومات کے سمندر میں سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے طلباء صرف ایک صارف بن کر رہ جائیں گے، یا وہ ایک خالق بنیں گے جو اس نئی دنیا کو اپنی اقدار کی روشنی میں ڈھالیں گے؟ تو اس تیز رفتار تبدیلی کے طوفان میں ہمیں ایک لنگر کی ضرورت ہے، ایک ایسا قطب نما جو کبھی اپنی سمت نہ بدلے، اور وہ قطب نما ہمارا ایمان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لازوال اصول ہمیں اس نئے دور کی رہنمائی کے لیے کتنی مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اسلامی روایت کا ایک سب سے انقلابی تصور یہ ہے کہ علم ناقابل تقسیم ہے۔ یہاں دینی اور دنیاوی کی کوئی الگ الگ تقسیم ہے ہی نہیں۔ چاہے کوئی ریاضی کا مسئلہ حل کر رہا ہو یا قرآن کی کسی آیت پر غور کر رہا ہو، اگر نیت انسانیت کی بھلائی ہے تو دونوں ہی عبادت ہیں۔ ہر علم اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔ یہاں آپ کو دو مختلف دنیایں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی دنیا ہے، جہاں ہر علم الگ تھلگ ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے جو ماہرین تو پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اکثر اپنی مہارت کے اخلاقی نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کا مربوط نظریہ ہے، ایک خوبصورت موزیک کی طرح، جہاں علم کا ہر ٹکڑا ایک بڑی بامقصد تصویر کا حصہ ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو صرف ٹیکنیشین نہیں بلکہ موجد پیدا کرتا ہے۔ جب مصنوعی ذہانت تمام حقائق کو ایک سیکنڈ میں یاد کر سکتی ہے تو انسانی تعلیم کا مقصد رٹا لگانا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارا کام معلومات کے سمندر میں غوطہ لگا کر حکمت کے موتی نکالنا ہے۔ ہمیں ایسے ذہن تیار کرنے ہیں جو سوال پوچھیں، تنقیدی سوچ اپنائیں اور اپنی قدر ڈگریوں کے ڈھیر سے نہیں بلکہ مضبوط کردار کی بنیاد پر منوائیں۔ اخلاقیات کے بغیر مہارت بالکل ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح ہے جس کی بریکیں فیل ہوں۔ یہ آپ کو بہت تیزی سے تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف گاڑی چلانا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ منزل کیا ہونی چاہیے اور راستے کے اصول کیا ہیں۔ یہی توازن علم کو انسانیت کے لیے رحمت بناتا ہے، زحمت نہیں۔ تو پھر ہم اس طاقتور نئے آلے AI کو کس نظر سے دیکھیں؟ کیا یہ ایک خطرہ ہے یا ایک موقع؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمانی بصیرت کی روشنی میں ٹیکنالوجی کا حقیقی مقام کیا ہے اور اس کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصنوعی ذہانت ایک زبردست معاون ہے۔ یہ ہر طالب علم کے لیے ایک ذاتی استاد بن سکتی ہے، زبان کی رکاوٹوں کو ختم کر سکتی ہے اور ڈیٹا کے پہاڑوں سے وہ باتیں نکال سکتی ہے جو شاید انسانی آنکھ نہ دیکھ پائے۔ لیکن ٹیکنالوجی جتنی بھی ذہین ہو جائے، وہ روح نہیں پھونک سکتی۔ وہ نیت کی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں سکھا سکتی۔ یہ وہ لازوال سبق ہیں جو کسی مشین کے کوڈ میں نہیں بلکہ ایک شفیق استاد اور والدین کے دل میں پائے جاتے ہیں۔ تو پیغام بالکل واضح ہے، AI کو اپنا معاون بنائیں، اپنا آقا نہیں۔ اپنی تنقیدی سوچ، اپنی اخلاقی اقدار اور اپنے ضمیر کا کنٹرول کبھی کسی الگوریدم کے حوالے نہ کریں۔ یہ وہ امانت ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے، اور اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ چلیں اب اس نظریے کو عمل میں بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ عظیم مقصد حاصل کیسے کریں گے؟ آئیے اس عملی روڈ میپ پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمارے گھروں اور کلاس رومز کو مستقبل کے مسلم موجودوں کی نرسری بنا سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ 4 ستونوں پر مبنی حکمت عملی جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ پہلا، بنیاد مضبوط کریں۔ بچپن سے ہی منطق اور اخلاقیات سکھائیں تاکہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں۔ دوسرا، دونوں جہانوں کو جوڑیں، انہیں قرآن کی حکمت بھی سکھائیں اور AI کی زبان بھی، تاکہ وہ دل اور دماغ دونوں سے لیس ہوں۔ تیسرا، انہیں صارف سے خالق بنائیں، انہیں ایسے پروجیکٹس پر کام کرنے کی ترغیب دیں جو امت کے مسائل کو حل کریں۔ اور چوتھا،
کامیابی کا پیمانہ بدلیں۔ ان کی قدر ان کی گریڈ سے نہیں بلکہ ان کی نیت، ان کے کردار اور ان کی خدمت سے کریں۔ اب ہم اس سفر کے دل تک پہنچتے ہیں۔ ہر کوڈ، ہر ایجاد اور ہر دریافت کے پیچھے وہ بنیادی سوال ہے جو ایک مسلمان موجد کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ میرا ختمی مقصد کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ اس پوری کوشش کی روح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم میں پوشیدہ ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کوئی تجویز نہیں، یہ ایک حکم ہے، ایک مقدس ذمہ داری جو ہر مرد اور عورت پر عائد ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں اس فرض میں صرف کتابیں پڑھنا ہی شامل نہیں بلکہ ان طاقتور آلات کو سمجھنا بھی شامل ہے جو ہماری دنیا کو بنا رہے ہیں۔ اے آئی سے لا علم رہنا آج بالکل ویسا ہی ہے جیسا ماضی میں لکھنے پڑھنے سے انکار کرنا تھا۔ یہ اس فرض سے غفلت ہے جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا جو صرف بہترین کوڈ لکھ سکتے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہوگا جو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، ان کا رب کون ہے اور وہ یہ کوڈ کیوں لکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، مستقبل ان موجودوں کا ہے جو نیت کے ساتھ تعمیر کرتے ہیں۔ تو آئیے اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں۔ ٹیکنالوجی بدلتی رہے گی لیکن ہماری اقدار چٹان کی طرح مضبوط رہیں گی۔ ہم صرف صارف پیدا نہیں کریں گے، ہم مفکر پیدا کریں گے، ہم قائد پیدا کریں گے، ہم ایسے موجد پیدا کریں گے جن کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہو اور دل میں اللہ کا نور۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش اور تخلیق کیا گیا